اگلا سوال ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے، سمر صاحب نے سوال کا دوسرا حصہ، کہتے ہیں کچھ امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے یا تو وہ اپنی داڑھیوں کو بالکل منڈواتے ہیں یا داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ایسے امام جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا؟ اور اس طرح کا سوال ہمیں انڈونیشیا سے بھی موصول ہوا ہے، انہوں نے بھی اس طرح کے سوال پوچھے ہیں، اور کچھ یہ دوسرے ممالک سے بھی اس طرح کے سوال، فون کالز بھی آئی ہیں حوالے سے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، جی تم امام اس انسان کو بناؤ جو تم سے بہتر ہو۔ جی جی تو امام کا قرآن کریم کا پڑھا ہونا، عالم دین ہونا، جی اور اس طرح اس کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے۔ جی جی یہ جو داڑھی منڈواتا ہے یا داڑھی کترواتا ہے، جی یہ اس فرائض کا تارک ہے، ٹھیک، اس کی نماز تو ہو جائے گی۔ اگر ان کو اور کو صحیح دوسرا آدمی نہیں ملتا ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جی بلکہ اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر جی جو ائمہ کرام ہے نا، جی جی انہوں نے محراب میں یہ مصنوعی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جی جی جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں نا جی تو وہ داڑھی کو چہرے پر سجا لیتے ہیں اور نماز پڑھائی، اور جب گھر جانا تو داڑھی کو اتار کر وہیں کھونٹی پہ رکھ دیا اس کو۔ استغفر اللہ، یہ تو مذاق ہے، یہ داڑھی مذاق کا، ہے، استغفر یعنی یہ اللہ۔ دونوں افراط تفریط ہے۔ جی جو لوگ بالکل کلین شیو ہیں اور اس طرح جماعتیں کراتے ہیں وہ ایک انتہا پر ہیں، جی اور جو لوگ یہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں کہ وہ مصنوعی داڑیاں محراب میں رکھی ہوئی ہیں، یہ دوسری انتہا پر ہیں۔ جی بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے جی ایسے لوگوں کے پیچھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے بہتر انسان کو امام بنائے۔ اب سب یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے میڈیا پہ اکثر یہ بات چل پڑتی ہے اور یہ ایشو نکلتا ہے کہ جی داڑھی جو ہے یہ صرف عرب کے کلچر کا ایک حصہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے کہتے بھی سنے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عرب لوگوں میں چونکہ تیز ہوائیں چلتی تھیں، صحرا ہوتے تھے، تو وہ گرد و غبار بڑی چہرے جلس جاتے تھے، تو چہرے کی حفاظت کے لیے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، یہ عرب کی تہذیب کا ایک حصہ تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ اپنائیں یا نہ اپنائیں یہ کوئی فرض نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑی سی ذرا وضاحت قرآن و حدیث کی آج روشنی۔ بھی آپ عرب کو دیکھ لیں، جی جی میں نے یمن کو دیکھا ہے، مصر کو دیکھا ہے، سعودیہ کو دیکھا ہے، کویت کو دیکھا ہے، قطر اور دبئی کو دیکھا ہے، جی ان کی داڑیاں اتنی بھاری بھرکم نہیں ہیں۔ جی بر صغیر کی داڑیاں ماشاءاللہ بڑی بھاری بھرکم ہیں۔ جی تو یہ تو توجیہ ہمارے بر صغیر میں ہونی چاہیے تھی جی جی کہ سخت ہوا کے دنوں میں یا گرمیوں کے دنوں میں بھاری داڑھی ہو تو یہ کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جائے۔ عرب میں جو داڑھی سرے سے ہوتی تھوڑی پر ہے تو وہاں اس داڑھی کا کیا بچاؤ کرنا ہے؟ جی یہ سرے سے مفروضہ ہی غلط ہے۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انبیاء کی سنت قرار دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور عرب تو کیا جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اس داڑھی کے ساتھ آئے ہیں۔ جی اور ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں جی جی کہ کوئی انسان بھی اپنے گناہ پر خوش نہیں ہوتا ہے، جی لیکن جو داڑھی منڈوانے والا ہے نا، داڑھی منڈوا کر وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میں مجلس یا محفل میں بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ عرب کی تہذیب ہے یا عرب کی ثقافت ہے، یہ غلط ہے۔ جی قرآن کریم میں ہے نا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، جی بالکل، بھائی جان میری داڑھی کو چھوڑ دیں، اس کو نہ پکڑے، میرے بالوں کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ داڑھی اتنی تو تھی جو ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ جی بالکل، تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی شیخ صاحب بہت ساری احادیث موجود ہیں ہاں کہ جو یہ توجیہ پیش کرتی ہیں کہ قص الشوارب واف اللحا، کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو بڑا ہونے دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کے الفاظ ہیں، یعنی مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کم کرو، داڑھی بڑھاؤ، اس طرح کی، یعنی یہ ساری احادیث ہمارے لیے کافی ہیں کہ یہ عرب کے تہذیب کا حصہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہمیں حکم مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مسلمانوں پہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں، اس کو رکھیں۔ شاید آپ کو علم ہونا چاہیے جی کہ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں مخالفت کا حکم دیا ہے داڑھی کے سلسلہ میں۔ جی پہلا یہ کہ خالف المجوس، جی جو ایرانی آتش پرست ہے نا، تم ان کی مخالفت کرو، یہ داڑھی نہیں رکھتے، تم داڑھی رکھو۔ ٹھیک، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ جی جی یہ 4 اس وقت جو مذہبی لوگ تھے نا، ان کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، دوسری یہ بات ہے کہ امر ہے، آرڈر ہے، آپ نے فرمایا عوف اللحا، جی کہ تم داڑھی کو رکھو، اور آرڈر جو ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ جی تیسری بات یہ ہے کہ اس کو فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، بالکل، یہ فطرت، امور فطرت سے ہے۔ جی نیچر، اور چوتھی بات یہ ہے
کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا وہ اپنی خلقت کو بدل لیں گے، پیدائش کو بدل لیں گے. جی جو داڑھی کو مڑواتا ہے نا وہ اپنی طبی فطرت کو بدلتا ہے. جی اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب نبی کریم نے ایران والوں کو خط لکھا ہے نا، جی جی اس وقت ایران کے بادشاہ اس نے نا 2 آدمی بھیجے ہیں کہ جاؤ مدینہ میں جس نے ہمیں خط لکھا ہے نا اس کو پکڑ کر لاؤ. جی تو اس کی داڑھی موڑی ہوئی تھی دونوں آدمیوں کی. جی جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق اور کردار ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ فرمایا من امرکما، اور تمہیں یہ شکل و صورت بنانے کا کس نے کہا ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے کہا، وہ جو بادشاہ تھا ان کا. آپ نے فرمایا کہ آمارانی ربی بے اعفالھا، جی. مجھے تو میرے رب نے اس داڑھی کو بڑھانے کا کہا ہے، اللہ اکبر. تمہیں کس رب نے کہہ دیا کہ اس کو منڈوا کے آؤ میرے پاس؟ جی جی اس لیے نا اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، جو بہت بڑی بات ہے یہ.